Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Muhammad Hassan Farooq Askari. As you know that we have started the lesson building a house, جس کا مطلب ہے ایک گھر کی تعمیر کرنا. اس کی آپ کو یاد ہے کل ہم نے اس کی کچھ ریڈنگ کی تھی. آج اس کی ریمیننگ پارٹ اس کی ہم ریڈنگ کرنے لگے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لیسن جو ہے نا ایک گھر کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک گھر بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون سی اشیاء اس میں استعمال ہوتی ہیں اور کیسے گھر بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو بڑی دلچسپی سے ہم اسے دیکھتے ہیں. تو آئیں اب اس کو ریمیننگ پارٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ورڈز میننگز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد لیسن کی ریمیننگ پارٹ کو ریڈنگ کرتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے فور مین. فور مین کہتے ہیں ٹھیکیدار کو. فور مین ٹھیکیدار جو گھر کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہوتا ہے گھر کو تعمیر کرنے کا، اس کو ہم فور مین کہتے ہیں. اور یہ فور مین فیکٹریز میں بھی اور بڑے بڑے جو ٹیکسٹائل ملز ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں فور مین جو کہ ایک یونٹ بنا کے لیبر سے کام لیتے ہیں، اس کو فور مین کہتے ہیں. اردو میں اس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں. اس کے بعد آ جائے فرم. فرم کا مطلب ایک پکا مضبوط بھی ہوتا ہے، یعنی پکا ارادہ، فرم ریزولیوٹ، پکا ارادہ، یا فرم کہتے ہیں ادارے کو بھی کہتے ہیں، پکا یا مضبوط. لیکن یہاں پہ فرم ایک ادارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، نام ہے. ارینج کا مطلب انتظام کرنا یا ترتیب دینا. اس کے بعد میٹیریل، سامان، جو بلڈنگ میٹیریل استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک عمارت کو تعمیر کرنے میں جو اشیاء یا سامان استعمال ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں میٹیریل اور اردو میں سامان کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کرافٹس مین. کرافٹس مین کا مطلب ہوتا ہے کاریگر. ایک خاص کسی خاص کام میں ایکسپرٹ ہونا، اس کو ہم انگلش میں کرافٹس مین اور اردو میں اس کو کاریگر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایگزیکٹ. ایگزیکٹ کا مطلب ہوتا ہے درست، مناسب، درست یا مناسب. اس کے بعد ہے سپوز. سپوز کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا یا فرض کریں. سائز جسامت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سائز آف لینڈ کا آ گیا تو یہاں پہ مقدار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد رائٹ کا مطلب درست یا صحیح. آنر، کسی مالک کو، کسی چیز کی ملکیت کو، کسی کے مالک ہونے کو ہم آنر کہتے ہیں. اس کے بعد سرٹن. سرٹن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے اور سرٹن کا مطلب مخصوص بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ادھر آ جائیں میپ. میپ کا آپ کو پتہ ہے کامن ورڈ ہے، میپ کا مطلب ہوتا ہے نقشہ. اس کے بعد اسکیل. اسکیل کا مطلب پیمانہ. اس کے بعد ڈسٹینس، فاصلہ. اس کے بعد انسٹنس، مثال. اس کے بعد ہے اسٹینڈ. اسٹینڈس کا مطلب برابر ہونا بھی ہوتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. یہ جب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر میں گائیڈ کروں گا اسٹینڈ کس لیے استعمال ہوا ہے. تو بیٹا آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں تک ریڈنگ کی تھی اسٹریننگ دیم سیلوز، خود پر دباؤ ڈالتے ہوئے. اب اس سے آگے ہم لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں بیٹا. پیج نمبر 83، لیسن نمبر 15 اور پیج نمبر 83 لاسٹ جو پیراگراف ہے اس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ایز ویل ایز دا پیپل وی سی ایوری ڈے ورکنگ آن a new building، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پیپل، ایز ویل ایز دا پیپل، ایسے جیسا کہ لوگ، وی سی ہم دیکھتے ہیں، ایسے جیسا کہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. ایوری ڈے، ہر روز، ورکنگ آن کام کرتے ہوئے، آن اے نیو بلڈنگ نئی عمارت پر کام کرتے ہوئے. دیر آر ادر پیپل، کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. کہتا ہے کام کرنے والے، بلڈنگ تعمیر کرنے میں، عمارت بنانے میں، کہتا ہے ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ دا فور مین، ٹھیکیدار جو کہ کسی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیتا ہے اور وہ لیبر سے کام لیتا ہے، اس کو ہم فور مین کہتے ہیں. اینڈ دا مینیجر، اور مینیجر انتظام سنبھالنے والا وہاں کا. آف دا بلڈنگ، فرم تعمیر کرنے والے ادارے کا مینیجر. who arrange the work، جو کہ کام کو ترتیب دیتا ہے یا کام کا انتظام کرتا ہے. they see that، وہ دیکھتے ہیں that all the materials are there، کہ کیا تمام سامان وہاں پہ موجود ہے. when they are wanted، جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. by each craftsman، ہر کاریگر کی طرف سے وہ سامان موجود ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. before any of the building can begin، کہتے کوئی بھی عمارت تعمیر شروع کرنے سے پہلے، before پہلے، any of the building کوئی بھی عمارت، can begin شروع کرنے سے پہلے،
plans have to be drawn, منصوبے بنائے جاتے ہیں. to show دکھانے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے, what building will be like, کہ عمارت کس قسم کی ہوگی. the exact place in which it is to go, اور مناسب جگہ یا درست جگہ which it is to go, جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. and how everything is to be done, اور ہر چیز کیسے کی جاتی ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں بیٹا, پیج نمبر 84. کہتے سپوز, فرض کریں that your family wanted to have a new house built. کہتے فرض کریں کہ آپ کا خاندان ایک نیا گھر بنانا چاہتا ہے. you would find a piece of land, آپ زمین کا ٹکڑا تلاش کریں گے. the right size, درست جگہ, درست یا صحیح اس کی مقدار یا حجم یا جسامت, and in the right place, اور صحیح جگہ, which you would then have to buy, جس کو آپ کو کہتا ہے خریدنا ہوگا, جس کو آپ کو خریدنا ہوگا. کہتے ہیں آپ you would find piece, آپ زمین کا ٹکڑا تلاش کریں گے, صحیح اس کی مقدار یا صحیح اس کی جسامت اور صحیح جگہ جس پر اس کو تعمیر کرنا ہے, آپ وہ صحیح جگہ تلاش کریں گے. which you would then have to buy, جس کو آپ کو خریدنا ہوگا. to make quite certain, یہ یقین کرنے کے بعد